الحمد لله ذي العزة والآلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد الصلاة، لائق عزت و تکریم، جمیع احباب سمیع ذی وقار، رمضان شریف کے خوبصورت مہینہ کے اندر جو ہم نے خطبات سماعت کیے، آج ان کا خلاصہ اور ان کا مرکز، اس عنوان پر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ہر سال عمل کا جو مرکز ہے وہ ہے دین، اور ہماری ہر نیکی کا جو محور ہے وہ ہے اسلام. ہر نیکی، ہر اچھا عمل، معاملات سے اس کا تعلق ہو، عبادات سے ہو، عقائد سے ہو، وہ سب دین کے ارد گرد گھومتے ہیں. نماز دین کے اندر ہے، روزہ دین کے اندر ہے، زکوٰۃ دین کے اندر ہے، حج دین کے اندر ہے، اسی طرح نظر کی طہارت دین کے اندر ہے، حرام حلال کی پہچان دین کے اندر ہے، امانت داری دین کے اندر ہے. یہ سب کچھ دین کے اندر ہے. تو دین کو قائم کرنا، دین کو نافذ کرنا، دین کی تابعداری میں زندگی بسر کرنا، اور دین کو مضبوط کرنے کے لیے عملی اقدام کرنا ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے لازم اور ضروری ہے. اللہ کریم نے انسانوں پر، جنوں پر عبادت کو لازم کیا، اور پھر ہدایت کے رستے روشن کرنے کے لیے مختلف ادوار کے اندر انبیاء کرام کو وقتاً فوقتاً اس مادر گیتی پر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ بھجواتا رہا. اور آخر کے اندر تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین دے کر بھجوایا، اور جو اسلام دے کر بھجوایا، اور جو شریعت دے کر بھجوائی، وہ ایسا دین تھا کہ جس دین کے بعد کسی اور دین کی کوئی ضرورت نہ بچی، اور وہ ایسا روشن نصاب تھا جس نصاب کے بعد نہ کسی نصاب پڑھانے والے کی ضرورت رہی اور نہ کسی اور نصاب کی ضرورت باقی رہی. یعنی کامل، اکمل اور مکمل دین اور
وسلم کے ذریعے عطا کر دیا گیا۔ اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو جب قائم کیا، اس کی بنیادیں ڈالی اور اس کی جڑوں کے اندر جب کام کیا، ماحول بڑا کٹن ماحول تھا، کانٹے دار ماحول تھا، بدبودار ماحول تھا۔ اس ماحول کے اندر دین کو نافذ کرنا، دین کو پروان چڑھانا، یہ بہت مشکل کام تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشکلات سے گزرے۔ اب ماحول کون سا تھا؟ مکے کا، اور مکے کے ماحول کے اندر دین کی بات کرنا، دین کو نافذ کرنا، یہ بہت کٹن تھا۔ نماز کی بات کرنا، دیگر معاملات جو دین کے ہیں ان کی بات کرنا۔ اب دین کی تقویت کے لیے کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی اسٹیٹ، کوئی ایسی ریاست چاہیے تھی جہاں آزادانہ دین کو نافذ کیا جا سکے۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف ہجرت کر کے پہنچے۔ اور جب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے پہنچے تو وہاں پر دین کی پروان چڑھنے کی جو آبیاری تھی وہ شروع ہوئی، وہاں سے کام شروع ہوا۔ اب یہ جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بتایا کرتے تھے، دین کی ابتدا کے حوالے سے بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدا الاسلام غریبا، اسلام جس وقت شروع ہوا تھا اس میں غربت تھی۔ اس غربت سے مراد وہ غربت نہیں جو ہماری زبان کے اندر غربت کا معنی ہوتا ہے، جس کا تعلق مال و دولت سے ہوتا ہے۔ اس غربت کا معنی، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پردیسی ہونا، اجنبیت ہونا۔ یعنی جب یہ شروع ہوا تو یہ اجنبی تھا، بالکل اس کے پاس گھر نہیں تھا اور کوئی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابتدا اس کی اس طرح سے ہوئی کہ یہ غربت میں تھا، مانا اجنبیت تھی، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لیے جب پہلا جھنڈا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا مکہ شریف کے ماحول کے اندر کہ لوگوں 360 جھوٹے ہیں جو تم نے ہاتھوں سے بنائے ہیں، سچا وہ ہے جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ تو اب یہ بات بہت اجنبی بات تھی ان کے لیے کہ ہم جو سامنے پڑے ہیں انہیں چھوڑ کر جو نظر نہیں آ رہا اسے کیسے مانے۔ یہ مانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدا الاسلام غریبا، اسلام شروع ہوا تو یہ غربت میں تھا، یہ اجنبی تھا اور یہ پردیسی تھا، اس کے پاس گھر نہیں تھا، دیس نہیں تھا، اور اس کے پاس جگہ نہیں تھی جہاں یہ قیام کرے، جہاں یہ رکے، جہاں اسے پروان چڑھایا جائے۔ اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأً غَرِيبًا، اور میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تمہیں بعد کی بھی خبر دے رہا ہوں۔ یہ شروع ہوا تو غربت میں تھا، بعد میں اس کی غربت ختم ہو گئی، اجنبیت ختم ہو گئی، اسے دیس مل گیا مدینے جیسا، وہاں اس کی آبیاری ہوئی، وہاں یہ پروان چڑھا اور وہاں سے روشنیاں اس کی پھیلی اور اتنی زیادہ روشنیاں پھیلی اور یہ پروان چڑھتا گیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر اس کی پروانگی اتنی بڑی کہ 30 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے بلند ہونے لگے۔ غربت اس کی ختم ہو گئی، اجنبیت اس کی ختم ہوگی، پردیسی ہونا اس کا ختم ہو گیا، لوگوں نے اسے سینے سے قبول کر لیا، گھروں میں یہ آ گیا، معاملات میں آ گیا، خوشیوں میں آ گیا، غموں میں آ گیا، لوگوں نے اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ میرے حبیب فرماتے ہیں شروع تھی غربت، اس میں تنہائی تھی، اجنبیت تھی، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، الفاظ لوگوں کے لیے نئے تھے، باتیں لوگوں کے لیے نئی تھی، لیکن جب اسے اپنا گھر ملا مدینہ،
وہاں سے جو نور اٹھا، روشنی پھیلی، یہ مضبوط ہونا شروع ہوا، اسے تقویت ملنی شروع ہوئی، یہ بلند ہونا شروع ہوا، پروان چڑھنا شروع ہوا۔ لیکن میرے حبیب نے خبر دی بعد والے زمانے کے لیے، آقا حضور نے فرمایا پھر کیا ہوگا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، پھر ایک دن اس پر ایسا آئے گا کہ یہ غربت میں چلا جائے گا۔ غربت مانا یہ اجنبی ہو جائے گا۔ وہ کون سا دور ہے؟ ہمارا دور ہے۔ آپ کہیں گے اسلام کے پاس گھر ہے، اسلام بے گھر ہے۔ آپ کہیں گے یہ جو اسٹیٹ اور ملک ہے اسلامی ملک ہے، نام اسلامی ملک ہے۔ جو دارالخلافہ ہمارا، اس کا نام اسلام آباد اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ اسلام کی اسٹیٹ ہے، یہ اسلام کی ریاست ہے، یہاں اسلام کی بات ہوگی۔ اسلامی ملک ہونے کے باوجود ہمارا اسلام آج غربت کے اندر ہے، پردیسی ہے، اجنبی ہے۔ ملک پر نہ جائیے، اپنے دیہاتوں میں چلے آئیے، اپنے گھروں میں چلے آئیے، ہم لوگ اپنے اسلام، اپنے دین کو اپنے گھر کے اندر لانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم لوگ اس دین اسلام کو اپنی خوشیوں میں داخل کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے فنکشنوں میں لانے کے لیے تیار نہیں، اپنے کاروبار میں لانے کے لیے تیار نہیں، اپنی منڈیوں بازاروں میں لانے کے لیے تیار نہیں۔ جہاں کہیں بات دین اسلام کی آتی ہے، یہ جملے بول کر کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، ہم جان چھڑا کے سائیڈ پہ ہو جاتے۔ یہ اس حدیث کا معنی ہے۔ میرے حبیب نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی، کہا میں نے شروع کیا تو غربت میں تھا، یہ اجنبی تھا، پردیسی تھا، کوئی سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں پروان چڑھے گا، ترقی ملے گی، اور اس سے میراج ملے گی، اس کے ماننے والے اونچے بنیں گے، سینے سے لگائیں گے، لیکن پھر ایک دور آئے گا یہ اجنبی ہو جائے گا، یہ پردیسی ہو جائے گا۔ اور آج یہ پردیسی ہے، آج یہ اجنبی ہے۔ اسلامی ملک، اسلام کے ماننے والے، ان کے کردار، ان کی گفتار، ان کا رہن سہن، ان کے معاملات، ان کے کاروبار، ان کے لین دین، ان کی زبانیں، لگتا ہی ایسا نہیں کہ انہوں نے اسلام کا لبادہ پہنا ہے۔ ہر معاملے سے انہوں نے اسلام کو بائے رکھا ہے۔ اور یہ حدیث یہاں بالکل صادق آتی ہے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، ایک زمانہ پھر پلٹ کے لوگوں پہ ایسا آئے گا اسلام نہیں رہے گا، نام رہ جائے گا۔ وہ میرے ایک عزیز ہیں، ابھی عمرہ کر کے واپس آئے تو کہنے لگے کہ یہ 30 دن میرے بہت بے چینی کے اندر گزرے۔ وہاں جو میں نے حالات دیکھے، میں نے وہاں کے جو معاملات دیکھے، اور جس ریاست، جس اسٹیٹ کے اندر یہودیوں کے داخلے پر پابندی تھی، ہندوؤں کا داخلہ بند تھا، اب سرے عام وہاں گھوم رہے ہیں، مندر بنائے جا رہے ہیں، ان کی عبادت گاہیں قائم کی جا رہی ہیں۔ یہ وہ معنی تھا ایک وقت ایسا آئے گا اسلام نہیں رہے گا، نام رہ جائے گا۔ یہ آئی ڈی کارڈ پر لکھیں گے ہم اسلام کے فالوور ماننے والے ہیں، لیکن مانیں گے نہیں۔ یہ پاسپورٹ پہ ظاہر کریں گے ہم مسلم امہ ہیں، لیکن یہ مسلمانی والا کوئی کام نہیں کریں گے، چھپائیں گے اپنے آپ کو مسلمان ہونا۔ یہ ابھی حال کی بات ہے۔ ہمارا ایک مقتدی یہاں جمعہ پڑھا کرتا تھا، تو وہ ابھی یو کے چلا گیا ہے۔ چند دن پہلے اس نے اپنی ایک تصویر بھیجی، یہاں اس کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی شریف موجود تھی، وہاں گیا تو یہ نور غائب ہو گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہنے گا یہاں لوگ داڑھی کو عجیب نظروں سے دیکھتے۔ یہ معنی ہے اجنبیت کا، کہ موقع بنے ہم خود غیر بن جائیں، اجنبی بن جائیں، پردیسی بن جائیں، ہم سائیڈ پہ کھڑے ہو جائیں، ہم اسلام کو نکال دیں۔ اور یہ جملہ بولے زمانہ ایسے کر رہا ہے، ہم زمانے کے پیچھے چلیں۔ اور ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سچا مومن زمانے کو کے پیچھے نہیں چلتا، سچا مومن زمانہ اپنے پیچھے چلواتا ہے، کیونکہ ہم زمانے کے محتاج نہیں، زمانہ ہمارا محتاج ہے۔ ہمیں رب نے گرنے کے لیے
ہمیں رب نے کسی کا تابع دار بننے کے لیے پیدا نہیں کیا، رب نے ہمیں زمانہ اپنے پیچھے چلوانے کے لیے پیدا فرمایا۔ تو اجنبیت، تنہائی، پردیسی ہونا، فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا اسلام پردیسی ہو جائے گا۔ اور پھر آخری ذرا جملہ سنیے، میرے حبیب نے کیا فرمایا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء۔ میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں خوشخبری ہو جائے ان لوگوں کو جب اسلام پردیسی ہو جائے گا، غربت میں آ جائے گا، کوئی گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ خوشخبری ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت میدان میں نکل کر اسلام کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دیں گے۔ یہ جو تقویت ہے، اسلام کو قائم کرنا ہے، اسلام کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا ہے، اس کے لیے ماحول چاہیے۔ اب مکے کا ماحول سازگار نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کسی کو بھئی جس نے کاروبار کرنا ہے شہر کے اندر آ کے کاروبار کرے، باہر سے کاروبار کر کے واپس نہ پلٹ جائے۔ یہ حدیث کا حکم کہاں پہ ہے؟ مدینے کے اندر۔ مدینے میں لوگ تجارت کے لیے آتے نا تو سرکار کو پتہ چلا کہ باہر تاجر پہنچتے ہیں، وہاں ہی اپنا سودا ان سے لوگ خرید لیتے ہیں، وہ بیچ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو میرے حبیب نے پابندی لگا دی، فرمایا کوئی مدینے سے باہر اپنا سودا نہ بیچے۔ اس کی وجہ یہ ہے اسے کیا پتا کہ بازار میں ریٹ کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اسے نقصان دے اور کم داموں پر اس سے سودا لے لے۔ میرے حبیب نے صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم مدینے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، قافلے آنے والے انہیں کہو منڈیوں میں آؤ، ہم جو اسلام کا اصول بتائیں گے اپنا سودا اس کے مطابق بیچو بھی، خریدو بھی، بیچنے پر بھی رب اجر دے گا، خریدنے پر بھی رب اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہ حکم مکے میں نہیں تھا، کیوں؟ مکے کے اندر ماحول ایسا نہیں تھا۔ چونکہ جو ماحول ہوتا ہے نا، ماحول بہت ساری چیزیں آسان کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، ابھی یہ بات سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ہے۔ ہم نے خوبصورت رحمت معاب لمحے رمضان کے گزارے ہیں۔ روزوں کا ماحول تھا نا، سحری کے لیے گھر کے اندر جناب اٹھا جا رہا ہے، دن کو کھانا نہیں پک رہا، تو یہ ایک پورا ماحول، باہر جاتے ہیں تو کوئی نظام کھانے کا نہیں ہے، تو ہر بندے کا دل تھا ماحول کے اندر وہ روزہ آسانی سے رکھ رہا تھا۔ اور اب شوال کے 6 روزے رکھ رہے ہیں جو انہیں پتا ہے کہ رمضان کا روزہ کتنا آسان تھا اور شوال کا کتنا مشکل ہے، کہ جب ماحول نہ ہو کوئی نیکی کرنا یہ کتنا مشکل ہوتا ہے، اور ماحول ہو تو نیکی کرنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے مذہب نے اس بات کی بڑی تلقین کی ہے، کٹ کے نہ رہو۔ جو بکری ریوڑ سے کٹ کے رہتی ہے، بھیڑیا اس پہ حملہ آور ہوتا ہے، شکار کر لیتا ہے، اور جو ریوڑ سے جڑ کے رہتی ہے وہ بچی رہتی ہے، اور جو مسلمانوں کے ماحول سے جڑا رہتا ہے اللہ رحمتوں کی برسات میں اس کی خود ہی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ جو مسجد کا ماحول ہے، یہ جو دین کا ماحول ہے، یہ جو اسلام کا ماحول ہے، اس سے اپنے آپ کو بیگانہ نہیں رکھنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اس کی رحمت ماں بھی بہت زیادہ، بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو خود بخود ہو جاتی ماحول کی برکت سے۔ کیونکہ وہ ایک بزرگ علیہ رحمہ کا بڑا سونا جملہ ہے، اچھے ماحول میں اٹھنا بیٹھنا یہ ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے غلے آن ہزاراں۔ یہ اتار کہتے ہیں عطر بیچنے والے کو، آپ اس کی دکان پہ چلے جائیں نا، آپ نہ عطر خریدیں، خالی دکان کا چکر لگا کے آ جائیں، چند منٹ کھڑے ہوں آپ کو اپنے وجود سے خوشبو آنے لگے گی، حالانکہ آپ نے خریدا نہیں، چند منٹ آپ عطر بیچنے والے کی دکان پہ گئے ہیں، آپ کو اس سے خوشبو آنے لگی ہیں۔ یہ رحمت مابی ہوتی ہے دینی ماحول کی، یہ رحمت مابی ہوتی ہے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی۔ اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں چنگ چنگ بھئیے چنگا آن ہزاراں۔ بے شک کپڑے اٹھا کر بچا کے دام نہ بیٹھے، پھر بھی کوئی چنگاری آئے گی آپ کے کپڑوں کو داغدار بنا دے گی۔
یہ برے بندے کی صحبت کے جو نقصانات ہیں وہ بیان کیے گئے. تو ماحول کے اندر نیکیاں آسان ہوتی ہیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ بندہ اسپیشلی انہیں نہ بھی کرے وہ خود بخود ہوتی رہتی. اب ایسا تو نہیں ہے نا. اب دیکھیں ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ کام ہے، یہ چل رہا ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم سانس لے رہے ہیں ہم لکھ نہیں سکتے چونکہ ہماری مصروفیت ہے ہم سانس لے رہے ہیں. ہم سانس لے رہے ہیں ہم پڑھ نہیں سکتے چونکہ ہماری مصروفیت ہے ہم سانس لے رہے ہیں. بھئی سانس وہ ایک کام ہے ہو رہا ہے اور ساتھ پڑھا بھی جا رہا ہے، لکھا بھی جا رہا ہے، بولا بھی جا رہا ہے، کھایا بھی جا رہا ہے، کاروبار بھی ہو رہا ہے. سانس اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بن رہی، وہ ایک اپنا کام ہے ہو رہا ہے. جب بندہ دینی ماحول میں ہوتا ہے خود بخود اللہ اسے اپنی رحمتوں کی چادر اور سار عطا فرماتا ہے. بہت ساری نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان اور رحمت ماب ہو جاتی ہیں. میں نے اس عنوان کو قائم کرنے کا ارادہ اس لیے کیا کہ یہ جو دین ہے اس کو نافذ کرنا اپنے وجودوں پر. میں نے پہلے آپ کا ذہن بنایا کہ فرض کی اہمیت ذہنوں میں ڈالیے، احساس پیدا کیجئے. ہم مسلمان ہیں، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اب جس دین کو ہم نے سینے سے لگایا ہے یہ دین لفظوں کا نہیں ہے، یہ دین صرف زبان کی نوک تک نہیں ہے. ہم نے زندگی کے ہر معاملے میں دین کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے. بلکہ یوں سمجھے ہمارا وہ معاملہ ادھورا رہ جائے گا جہاں دین داخل نہیں ہوگا. یہ غلط ہمارے ذہن کے اندر کسی نے ڈال دیا کہ دینی معاملات خالی مرنے جینے سے ان کا تعلق ہوتا ہے. لوگ یہ پوچھتے ہیں بابا جی فوت ہو گئے غسل کیسے دیں، کفن کیسا رکھیں، قبر کتنی اونچی رکھیں، گہری کتنی رکھیں، جنازہ لے کے کیسے چلے، فلاں کام کیسے کریں، یہ تو لوگ پوچھتے ہیں. پر لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹے وہاں بات